الرحيم هن لباس لكم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ایک مرتبہ مل کے اسٹیج سے لے کر آخری بندہ درود پاک ضرور پڑھے، محفل میں برکت ہو. برکت تو ویسے ہی الحمدللہ سرکار کی محفل ہے تو درود پڑھیں گے اور زیادہ رحمتیں برسیں گی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور رسول رحمت نبی مکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم آقا کل مولا کل دانائے سبل ختم رسول احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم بارگاہ دی اندر درود و اسلام دا تحفہ پیش کرن تو بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام حاضرین و سامعین اعظام، اج دا پروگرام بعنوان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انعقاد پذیر ہے اور اسٹیج دا حسن اسٹیج دی زینت علماء اکرام تشریف فرمان ہے. اور اج یہ محفل دا تسی بھی سارے مبارکباد مستحق ہو اور بالخصوص جناب میرے عزیز ڈاکٹر محمد شہزاد سلیم صاحب، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور تمام علماء کرام کے اگر نام لیے جائیں تو وہ بڑی لسٹ بنے گی اور اخص الخواص جن کے حکم پہ بندہ نچیز حاضر ہوا جناب ثناخان مصطفیٰ بلبل مدینہ حافظ طارق سلیم جماعتی صاحب، میں جناب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا حسین پروگرام کا جناب نے وسیع پروگرام کا جو ہے لوگوں کو بلایا، آقا کی محفل سجائی. اس سے پہلے سامعین و حاضرین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا کے بعد درود و اسلام کے بعد میں گل شروع کرنے لگا. نہ جنو ہی دے نہ طلب ہی دے، یہ حوث نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ حوث نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں. کوئی اور درد خدا نہ دے. اور اگر سوال ہے تجھ کو تو زبان پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا. اور اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ سگا نہ دے. یہی ایک در ہے. اور امام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر بندے کے اپنے گھر میں، بات بڑی توجہ طلب ہے ذرا، آپ نے لکھا ہے کہ اگر بندے کے اپنے گھر میں کھانا پکا ہوا ہو تو وہ پڑوسی کے گھر میں کیوں لینے جائے. اگر اپنے گھر میں مشورہ دینے والا آدمی ہو وہ کسی سے مشورہ کیوں لے. اسی لیے سارے مسلمان کیوں غیروں کے طریقوں پہ چلے اگر محمد عربی نے سارے طریقے بتا دیے. آپ نے لکھا ہے کہ کیوں غیروں کے طریقوں پہ چلے، سارے طریقے تو محمد عربی نے بتا دیے ہیں. بچے کی پیدائش ہوتی ہے کہ بال منڈوانے ہیں، آذان پڑھنی ہے، بچے کو آذان سنانی ہے، اور جب 7 دن کا ہو جائے 7ویں دن نام رکھنا ہے، اس کا عقیقہ کرنا ہے. پھر اگر وہ بڑا ہو جائے تو عقیقہ کر کے جب بڑا ہو جائے تو اس کو نماز سکھانی ہے. جب 7 دن کا ہو جائے 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دینا ہے، نماز کا طریقہ سکھانا ہے. اگر وہ 7 سال کے بعد نماز نہ ادا کرے فرمایا اس کو ڈانٹ کے نماز پڑھانی ہے. اگر وہ پھر بھی نماز نہ ادا کرے اس کو مار کے ڈانٹ کے نماز پڑھائے. فرمایا جب بڑا ہونے لگے اس کا بستر الگ کرے، جب بستر بھی الگ کر لے فرمایا جب بالغ ہو جائے تو فرمایا اس کا
نکاح میری سنت ہے، نکاح میری محمد عربی کی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا جب اپنے گھر میں ہر چیز ملتی ہو کسی کے در پہ کیوں جانا ہے، اسی لیے محمد عربی نے ہمیں ہر چیز، ہر راستہ، ہر زندگی کا لمحہ گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ ہم کسی اور کے طریقے پہ کیوں چلے، ہم محمد عربی کی شریعت پہ، ہم حضور کی، بولیے گا ذرا، ہم حضور کی شریعت کے مطابق چلنے والے ہیں۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، اللہ رب العزت نے سارے اختیار بخشے ہیں۔ یہ جو محفل ہے بھائی طارق سلیم صاحب کے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے بھی سمجھ لیں، اور یہ محفل پاک مہندی کی رات ہے۔ اگر یہاں پہ گانا باجا ہوتا، اگر کوئی اور سسٹم چلتا، رات تو پھر بھی گزر جانی تھی۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، رات یہ بھی گزر رہی ہے، لیکن مشکات شریف کے اندر موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا جس جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آ کے وہ بندے کا نام لکھتے ہیں، جا کے دوبارہ عرض کرتے ہیں مولا تیرا فلاں بندہ تھا، اللہ تیرا ذکر کر رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے فرشتے وہ کیا مانگ رہا تھا، اللہ جنت مانگ رہا تھا، میرے فرشتوں کیا جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں مولا، جنت کو تو نہیں دیکھا لیکن جنت کی آرزو کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جنت کو بھی نہیں دیکھا، محمد کی ذات کو بھی نہیں دیکھا، لیکن تم گواہ بن جاؤ میں رب اپنے بندے کو جنت دینے کے لیے تیار ہوں، میں رب اپنے بندے کو جنت دینے کے لیے تیار ہوں۔ بولا ایک بندہ تو ویسے آ کے اس محفل میں بیٹھ گیا تھا، ایک بندہ ویسے آیا تھا جو محفل کی غرض سے نہیں آیا تھا۔ جس طرح ہمارے معاذ اللہ کے یہاں سے بھی آتے ہیں نا، کوئی جوتی اٹھانے کے لیے بھی آتا، چلو ہم لے آئیں گے کوئی، لیکن ان سے گزارے نہیں ہوں گے، ہوگا وہی جو میرا رب عطا کرتا ہے۔ اور کون دیتا ہے دینے کو موسیٰ ہی دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی آقا کی عطا سے جو ملے گا وہی، اس میں ہی گزارے ہوں گے، اس میں ہی کام چلے گا۔ اور دیکھیے گا فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک جو تھا وہ کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا، اللہ فرماتا ہے فرشتے تم گواہ بن جاؤ، جو بخت والوں کے عمل میں آ جاتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا، نہ اسے بھی جنت دینے کے لیے تیار ہوں، اسے بھی جنت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور میرے بھائیوں یہ جو شادی خانہ آبادی کی رسم ہے یہ کوئی عام رسم نہیں ہے، عام رسمیں جو اس میں پائی جا رہی ہیں وہ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ جو شادی ہے یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، حضور کی سنت ہے۔ فرمایا نکاح من سنتی، فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح میرے ابا جان حضرت آدم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت اسماعیل کی سنت ہے، حضرت عیسیٰ کی سنت ہے، حضرت موسیٰ کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی سنت یہ میری سنت ہے۔ سنت جو ہے اس میں جو اور نئی نئی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں اور نئی نئی جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ سنیے گا سب سے بڑی رسم جو ہوتی ہے جب دولہا جاتا ہے لڑکی والوں کے گھر نکاح کے لیے، سب سے پہلے جو نئی رسم نکالی گئی ہے لڑکیاں کھڑے ہو کے پھول پھینکتی ہیں۔ جی یہ جو پھول پھینکتی ہیں یہ رسم کہاں سے چلی ہے، اب تک ہم نے کیوں اپنا لی ہے؟ یہ میرے آقا کی سنت ہے یا کسی اور کی رسم ہے؟ سنیے گا میرے بھائیوں، یہ فتوحات صاحب فتوحات شام لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر لشکر تھے، آپ امیر لشکر تھے، جب قادسیہ فتح کرنا تھا تو آپ جا رہے تھے تو یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک جو ہے پروگرام بنایا۔ پروگرام کیا بنایا کہ یہ جو لشکر آ رہا ہے مسلمانوں کا اس کے اوپر کوئی چڑھائی کی جائے۔ انہوں نے ایک شرارت کیا کہ جس سے وہ علاقے سے وہ لشکر گزرنا تھا وہ بڑی عالی شان اور شاہکار بنگلے وہاں پہ بنائے جاتے تھے، لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ سامعین محترم، ان لوگوں نے عورتوں
کو پھول پکڑا کے چھتوں کے اوپر کہا تم چھتوں کے اوپر چڑھ جاؤ، جب محمد عربی کے غلام گزرے تو تم نے ان پہ پھول پھینکنا شروع کر دیے ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے ہمارے کمروں کی طرف، ہمارے بنگلوں کی طرف دیکھنا تو ہے، لیکن جب وہ تمہاری طرف بھی دیکھیں گے ان کے دل جو ہے وہ تمہاری طرف مائل ہو جائیں گے، اس لیے تم ان پہ پھول پھینکنا شروع کر دینا۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے انہوں کو یہ شرارت، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ کارنامہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تمام لشکر والوں کو، آگے گھوڑے پہ بیٹھے تھے، تمام لشکر والوں کو انہوں نے ایک سوال کہا، انہوں نے ایک صدا لگائی، کہا مومنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو مرد مومن ہے وہ نظریں جھکا کے چلا کرتے ہیں، جو مرد مومن ہے وہ نظریں جھکا کے چلا کرتے ہیں۔ جب یہ قرآن کی آیت حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے غلاموں کو، حضور کے غلاموں کو سنائی، امیر لشکر نے، وہ عورتیں پھول پھینکتی رہی، وہ جنہوں نے مومن مرد تھے نیچے نگاہ کر کے گزر گئے، نیچے نگاہ کر کے جب گزر گئے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتوں نے وہاں وہ پلیٹیں پھینکی اور کہا تم اپنی بہو بیٹی کو اپنے مذہب کے لیے استعمال کر رہی ہو، کرتے ہو اپنے مذہب کے لیے، یاؤ دیکھو محمد عربی کے غلاموں کو ایک آیت قرآن کی سنائی گئی ہے، وہ اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے ایک نے بھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھنا دور کی بات ہے، ایک نے ایک جھلک بھی نہیں دیکھا۔ ہم تمہارے تمام مذہب کو چھوڑ کر ہم محمد عربی کا مذہب کا ہم استعمال کرنے والے ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا ساری عورتوں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا۔ میرے بھائیوں، یہ رسم شروع کی تھی یہودیوں اور عیسائیوں نے، آج ہم مسلمانوں نے یہ رسم اپنا لی ہے۔ آخری میری بات یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو صحابہ میں سے سب سے زیادہ امیر تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو صحابہ میں سے سب سے زیادہ، بولیے گا ذرا، سب سے زیادہ امیر تھے، تو آپ نے نا ایک سفید کپڑے پہنے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، صبح آ کر کے نماز ادا کی، تو میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے صحابی عبد الرحمن ابن عوف یہ تیرے کپڑے پہ کس کا داغ لگا ہے؟ سب سے امیر تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، عرض کی میں نے رات کو نکاح کیا ہے، میں نے خوشبو لگائی تھی، خوشبو کی وجہ سے، یہ بخاری مسلم میں ہے، کہا خوشبو کی وجہ سے زیادہ خوشبو لگ گئی تھی تو یہ داغ پڑ گیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف تو بہت زیادہ امیر ہے، تیری شادی کا تو پورے مدینے میں پتہ چلنا چاہیے تھا، لیکن نانا نکاح کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ بدکاریاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، نکاح کو آسان کرو، اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم نکاح کرو۔ اگر یہ جو شرعی حکم میں بتانے لگا ہوں، آخری بات جو ہے، اگر تمہارا بھائی اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو تمہیں نہیں بلاتا کسی غرض کی وجہ سے، تو تمہیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں نہیں ہے کہ تم ناراض ہو، تم ناراض نہیں ہو سکتے۔ آخری بات ہے میری، بس تم ناراض نہیں ہو سکتے، وجہ کہ آپ تو مجھ پہ ناراض ہو گیا یار، یہ کون سا مسئلہ بتا دیا۔ ہمارا جو حال ہے، ہم نے آج یہ کہہ دیا کہ ہمیں اگر منگنی پہ نہ بلایا جائے ہم برات پہ بھی نہیں جائیں گے، اگر ہمیں ایک بیاہ کا، شادی کا کارڈ ولیمے کہا جائے ہم کہتے ہیں کہ جو برات کے ساتھ کہتے ہیں وہی ولیمہ کھائیں گے۔ میرے بھائیوں، نہ، میرے آقا علیہ السلام نے پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو فرمایا تم نے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن صبح تم نے ولیمہ کرنا ہے، وہ ایک بکری ذبح کر کے کیوں نہ کرو، تم ولیمہ ضرور کرو۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں تمام، ہم سب کو یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ امت مسلمہ کے اندر یہ باتیں کرنے والی ہیں کہ میرے بھائیوں زیادہ وقت نہیں ہم لگانا چاہتے کیونکہ وقت مختصر ہے، ہم سب کو یہ عزم کرنا ہوگا، اپنے دل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آج کے بعد محمد عربی کی شریعت پہ عمل کرنا ہے، کہ ہم نے غیروں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی تھی، ہن لباس لکم، دوسرا پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنو یہ جو عورتیں ہیں یہ تمہارا لباس ہے، اور جو مرد ہے یہ عورتوں کا لباس ہے۔ تو اس لیے آج کا میرے بھائی کا نکاح بھی کل ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اللہ آنے والی گھڑی میں عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔